بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والركب اسفل منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 17 رمضان ہے، تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی غزوہ بدر، آج کے دن مسلمانوں کو پیش آیا تھا، اور اسی غزوہ بدر سے اسلام کی عزت اور کفر کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا غزوہ۔ شروع رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے لوٹ رہا ہے، اور اس قافلے میں مکہ کے ہر گھر کے فرد کا سرمایہ تھا، یعنی سب نے اس کاروباری قافلے میں اپنا حصہ ڈالا تھا، اس نیت سے کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس کاروباری قافلے سے جو نفع ہوگا اس نفع سے نقصان پہنچائیں گے۔ مکہ کے رہنے والے کافروں کی تجارت یہی تھی کہ وہ شام سے سامان لاتے تھے، مکہ بیچا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا قافلہ تھا۔ ابو سفیان شام سے اس قافلے کو تیار کر کے لا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کر 313 صحابہ کو لیا، اور اس قافلے کے راستے کو روکنے کے لیے آپ نے مدینہ سے کچھ باہر جہاں سے راستہ گزرا کرتا تھا اس راستے پہ جا کر آپ اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے۔ ابو سفیان کو جب معلوم چلا کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے میں نے یہ قافلہ، یہ کاروبار اور یہ بزنس کیا تھا، وہ لوگ میرے راستے کو روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے سب سے پہلے ایک شخص کو روانہ کیا مکہ، اور مکہ والوں کو اطلاع دی کہ میری مدد کو پہنچو، مسلمان میرے راستے کو روک رہے ہیں، اور خود اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ راستہ بدلا اور دوسرے راستے سے مکہ کی طرف وہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کی مدد کی جب خبر ابو جہل کو پہنچی مکہ میں، اس نے فوری طور پر ایک لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر، اور بڑے غرور اور تکبر سے تیار کیا، اور اس نے اس لشکر میں مکہ کے ہر فرد کو شامل کیا، یعنی ہر گھر کے ایک فرد کو شامل ہونا لازمی کر دیا کہ سب شامل ہوں گے۔ گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ یہ گانے بجائیں گی، لوگوں کا جذبہ بڑھے گا۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان جب بچ نکلا تو اس نے واپس اطلاع بھیجی مکہ کہ میں قافلے کو بحفاظت بچا کر مکہ کی طرف رواں دواں ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ جس قافلے کی مدد کے لیے تم نے لشکر تیار کیا تھا وہ قافلہ تو بچ نکل آیا ہے، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں،
اب ہم مدینہ جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا ہے، البتہ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے لا رہا ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، صرف اس قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ تو 313 صحابہ تھے، تعداد بھی کم تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے۔ ہتھیار ہو، تلواریں ہوں تو پھر انسان لڑنے کے ارادے سے نکلتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت مقداد، جو کہ مکہ کے رہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مکہ سے آئے ہوئے سارے صحابہ کی ترجمانی کری اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہم سے رائے لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح یعنی یہودیوں والی بات آپ سے نہیں کہیں گے، بلکہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آپ ہمیں دنیا کے کنارے تک بھی لے جائیں گے لڑنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے بہت خوش ہوئے، آپ کو تسلی ہوئی، مشورے سے رہنمائی بھی ملتی ہے اور مشورے سے تسلی اور اطمینان بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور بھی لوگ مشورہ دیں، اور آپ کا اشارہ تھا کہ مدینہ کے لوگ مجھے رائے دیں کہ کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، کیونکہ آپ انصار تو وہ تھے جو مکہ سے آئے تھے، مدینہ وہ تھے، مدینہ کے لوگ، مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینہ کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے اور رائے دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابہ میں سے مدینہ کے رہنے والے کھڑے ہوئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ ہماری رائے بھی لینا چاہتے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ آپ نے کہا ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کے تابع ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ دریاؤں میں اپنی سواریوں کو لے کر کود جاؤ تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، ہم دریاؤں میں سمندروں میں آپ کے حکم پر اپنی سواریوں کو لے کر کود جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی حضرت سعد کی رائے، تو مہاجرین کی رائے بھی آ گئی، انصاری صحابہ کی رائے بھی آ گئی، آپ خوشی سے کھلکھلا اٹھے، آپ کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، اور آپ نے فرمایا سیروا علی برکت اللہ، چلو بھائی اللہ کے نام سے، چلو بھائی اللہ کے نام سے بدر کی جانب۔ چنانچہ مسلمان بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ بدر مدینہ سے تقریباً 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اور کم و بیش تقریباً 300 کلومیٹر کا راستہ ہے، 300 کلومیٹر، گاڑی میں تقریباً 3.5-4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی لگتے ہیں۔ ایک بدر ایک میدان ہے جہاں یہ غزوہ ہونا تھا، غزوہ بدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر ابو جہل کافروں کا لشکر لے کر پہنچ گیا تھا۔ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں سے جگہ تبدیل کری اور کنویں کے قریب آپ ٹھہرے۔ صبح شام کے وقت یہ لشکر پہنچا تھا، کافر بھی پہنچے ہوئے تھے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح کے وقت میدان جہاد میں چکر لگایا کرتے تھے، اس کا معائنہ کیا کرتے تھے کہ کیسا ہے، کیا کیا جائے، کدھر فوج لگائی جائے۔ صبح کے وقت آپ چکر لگانے نکلے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب جنگ شروع ہوگی کافر اور مسلمانوں کے درمیان، تو فلاں فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ آپ نے ایک دن پہلے کافروں کے مرنے کا نام، یعنی مرنے والے کافروں کا نام اور ان کی جگہ بھی بتا دی۔ بڑے بڑے سرداروں میں سے بہت سارے مارے گئے، جس میں سے 10 بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی اسی غزوہ بدر میں مارا گیا۔ صحابہ نے بتایا، صحابہ بتاتے ہیں اللہ کی قسم
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جس کافر کے مرنے کی جگہ بتائی تھی 1 انچ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا، وہ اگلے دن وہیں مرا ہوا تھا. وہ اگلے دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور کیونکہ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھی اتارا تھا، فرشتوں کے ہاتھوں سے وہ ادھر ہی مرا پڑا ہوا تھا. لشکر کی تعداد دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. گھوڑے مسلمانوں کے پاس جنگی سامانوں میں سے گھوڑا بھی ایک جنگی سواری ہے. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے. اونٹ یہ بھی استعمال ہوتا ہے سامان کے لانے لے جانے میں. مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ تھے اور کافروں کے پاس 700 اونٹ تھے. یعنی تعداد میں، ہتھیار میں، جنگی ساز و سامان میں، ہر چیز میں کافر آگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اہل اسلام کو یہ درس دیا ہے کہ طاقتوں سے اور قوتوں سے اور تعداد سے کسی کی کامیابی کا پتہ نہیں چلتا. کوئی بہت بڑا لشکر لے آئے اور بہت بڑی تعداد دکھا کر گئے کہ میری اتنی تعداد ہے، میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کا پتہ ایمان اور تقوی سے چلتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے مدد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح پورے لشکر کو خود ترتیب دیا. ایک جماعت تھی چند صحابہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے، اپنے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھوپڑا نما بنایا، عریش جھوپڑی سی بنائی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے 4-5 صحابہ کی ایک جماعت مقرر ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا. ایک وہ جماعت جو نیزے چلائے گی، تیر چلائے گی، ایک نیزے بازوں کی، ایک تیر بازوں کی، اور ایک تلواروں کی. اس طرح 3 جماعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترتیب دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں بہت بڑے جنگی کمانڈو کہہ لیں، جنگی باریکیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم تھا. آپ پوری طریقے سے جانتے تھے کہ کس طرح دشمن کو شکست دینی ہے اور دشمن کو نقصان پہنچانا ہے. یہی خوبیاں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں جنگی چیزوں کو بھی پوری طریقے سے جانتے تھے. آپ کاروبار اور بزنس اور حکومت اور عدالت سب چلانا جانتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جماعت کو تشکیل دینے کے بعد ان کو ہدایت دی کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس وقت تک تم نے کوئی تیر نہیں چلانا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے تیر کو بچانا ہے، کیونکہ تیر کم ہے. اپنے تیر کو، اپنے نیزے کو اس وقت تک نہیں چلانا جب تک کہ دشمن نہ چلائے. ہاں دشمن کی طرف سے چلے تو جواب میں چلانا. اگلے دن جب مارکا شروع ہوا، کافروں کی فوج سامنے، ادھر مسلمانوں کی فوج. کافروں کی طرف سے اعلان ہوا حل من مبارز، اور 3 کافر بڑے بڑے نکل کر آئے، ولید، عتبہ، شیبہ. یہ تینوں بڑے بڑے سردار ہیں، اور یہ تینوں اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ہمیشہ سے نقصان پہنچانے میں سر فہرست میں رہے، اور یہ تینوں مارے گئے. بڑے بڑے سردار ولید، عتبہ، شیبہ. یہ جو میدان میں اترے تینوں، اور انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی ہمارے مقابلہ کرنے والا. غرور تھا، تکبر تھا، اور جس انسان میں غرور ہو نا، تکبر ہو کہ میں بہت کچھ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ناکامی شروع ہو گئی. مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابی اترے، اور تینوں صحابی انصاری تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے. یہ تینوں ولید، عتبہ، شیبہ کہنے لگے ان تینوں سے کہ ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، تم تو مدینہ کے رہنے والے ہو. ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو مکہ سے یہاں آئے ہیں ہجرت کر کر. جب انہوں نے یہ پکارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حمزہ سے، حضرت حمزہ چلو، علی جاؤ، حضرت عبیدہ. یہ 3 صحابی جو کہ مکہ سے آئے تھے، مہاجرین میں سے تھے، یہ تینوں میدان میں اترے. حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مد مقابل کے سامنے ہوئے، اور پہلے ہی وار میں حضرت علی نے ایک وار کیا، اور سامنے ولید تھا، گردن اس کی دور جا کر گری. حضرت علی تھے، شیر خدا تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. حضرت حمزہ نے وار کیا عتبہ پر، اس کی گردن بھی دور جا کر. پہلے وار سے
اور پھر شیبہ نے حضرت عبیدہ پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوئے. جیسے وہ زخمی ہو کے گرے حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے اور شیبہ کو بھی ختم کر دیا. اس طرح میدان میں آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی مدد کہ تینوں بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور جیسے ہی تینوں مارے گئے تو گمسان کی جنگ شروع ہو گئی. گمسان کی جنگ جیسے شروع ہوئی تیزی سے لڑائی چل رہی تھی. کافروں کی طرف سے میدان میں جیے حبل کے نعرے لگ رہے تھے. حبل کی معنی ان کے بتوں کے نام ہیں، لات و عزا، جیے لات و عزا، جیے حبل. اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی تھیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میدان میں جنگ تیزی سے شروع ہو گئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اللہ وزاری کے ساتھ، وزاری کے ساتھ اللہ کی طرف لگے ہوئے تھے، بہت رو رہے تھے. یہی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف، آپ بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول بس کریں، آپ کی اللہ نے سن لی ہے، آپ کی اللہ نے سن لی ہے. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گریا، رونا، وزاری تھا. اور حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ یہ آج چھوٹی سی جماعت ہے، یہ تیرے ماننے والوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، 313 کی جماعت ہے. اگر یہ آج ختم ہو گئی، کافروں نے ان کو ختم کر لیا، تو دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اس دھرتی پر، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی. اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو اے اللہ اس زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اے اللہ ان کے پاس سامان نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ان کی مدد فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ بہت تیز چل رہی تھی، اچانک میرے دائیں طرف ایک چھوٹا نوجوان سا لڑکا ہے، 14 سال کا، مدینہ کا رہنے والا تھا، ابو جہل کو جانتا نہیں تھا، ابو جہل مکہ کا رہنے والا تھا. اور وہ کہنے لگا عبدالرحمن بن عوف سے یہ کافروں کا بڑا کمانڈر کون ہے؟ تو عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے اور اس نے مکہ میں بہت تنگ کیا ہوا تھا، ہمیں پتہ نہیں کون ہے، ہمیں ذرا دکھائیں. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے سے ایک نوجوان باتیں کر رہا تھا، اتنے میں بائیں طرف ایک اور نوجوان آ گیا. اس نے بھی آ کر کہا کہ عبدالرحمن آپ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے، وہ تو کافروں کا بڑا کمانڈر ہے، یعنی آپ ہمیں بتائیں. کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر سوار میرے سامنے سے گزرا تلوار لے کر. کہا کہ میں نے اشارہ کیا یہ ہے. کہہ رہے ہیں ایک دم یہ دونوں کم عمر نوجوان بجلی کی طرح اس پر تلواریں لے کر لپک گئے، بجلی کی طرح تلواریں لے کر لپک گئے اور ایک دم سے اس کو حملہ کر کے زمین سے گرا، سواری سے نیچے گرا دیے زمین پر. ابو جہل کے ساتھ ان کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. اکرمہ اس نے اپنے والد کو بچانے کے لیے ایک پر وار کیا، ایک نوجوان پر، اس کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن ان دونوں نے مل کر ابو جہل کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا. اکرمہ نے ایک پر وار کرا تو اس کا ہاتھ کٹا، ہاتھ کھال سے لڑک رہا تھا. عبدالرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں اس قدر مضبوط نوجوان تھا، اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچ دیا، اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچ دیا، زمین سے الگ کر دیا اور لڑنا شروع ہو گیا دوسرے ہاتھ سے. اس طرح ابو جہل زمین پہ گر گیا زخمی، یعنی اس کا کام ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی سے فارغ ہوئے اور جب جنگ مسلمانوں کے حق میں چلی گئی اور کافر میدان چھوڑ کے بھاگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ذرا تلاش کر کے لاؤ ابو جہل کدھر ہے، زخمی حالت میں، مردہ حالت میں. اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ مارا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو مجھے نظر آ گیا کہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، سب بھاگ گئے تھے چھوڑ چھاڑ کر. میں اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گیا، ابو جہل کے سینے پہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس کے سینے پہ جا کر بیٹھ گیا. اس کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا عبداللہ بن مسعود سے تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی مرتے وقت بھی اس کافر ابو جہل کا غرور نہیں نکلا. کہا تو بہت اونچی جگہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی کہنے لگا جنگ کس کے حق میں گئی ہے، یعنی جنگ کا کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ہمارے اللہ نے ہمارا وعدہ پورا کر دیا، ہماری مدد کری اور ہم لوگ کامیاب ہو گئے. پھر کہنے لگا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے تیرا سر تیرے تن سے جدا کروں گا. تو اس نے کہا کہ یہ لو میری تلوار، یہ تیز تلوار ہے اور ذرا سر نیچے کر کے کاٹنا تاکہ بڑا سر معلوم ہو کہ کسی بڑے سردار کا سر ہے.
اور کہنے لگا مرتے وقت کہ محمد کو میرا پیغام کہنا کہ آج میرے تجھ سے نفرت، آج اس وقت میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کی نفرت ہے۔ یہ مرتے وقت بھی یہ کافر ابو جہل کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام کہنا کہ آج میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کی نفرت ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر جسم سے الگ کیا اور اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دیکھ کر فرمایا، پہلے تو اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، آج بھی بدر کے میدان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ایک گندا کنواں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں سارے گندے کافروں کو لا کے ڈلوا دیا تھا، اور جب ان کو اس میں ڈال دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے۔ اب حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، جنگ ختم ہو گئی تھی، آپ نے سب کا نام لیا، اے فلاں بن فلاں، اے ولید، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، کیا اب تم کو یہ بات اچھی لگی ہے؟ کیا تمہیں اب یہ اچھا لگ رہا ہے؟ کاش کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لیتے تو آج تم یہ ذلت نہ اٹھاتے۔ آج میرے اللہ نے میرا وعدہ سچا کر دکھایا، اور تمہارے جو بت ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر ان کو مخاطب کیا، اور یہ ایک بہت بڑا غزوہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس غزوے کے نتائج کیا نکلے؟ کہ پورے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کا ایک رعب قائم ہو گیا، ایک مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، اور یہ بات پھیل گئی، یہ بات پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست، ناکامی ایسی دی کہ ایسی شکست کبھی کسی نے نہیں کھائی۔ پورے جزیرہ عرب میں مشرکین کے لیے اتنی بڑی ذلت اور خواری پھیل گئی کہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ کافروں کے بڑے بڑے لیڈر ایک چھوٹے سے لشکر کے ہاتھ مارے گئے، اور یہیں سے بہت سارے لوگوں کے سامنے جو یہ سوچ میں تھے کہ پتہ نہیں اسلام صحیح مذہب ہے یا نہیں ہے، تذبذب میں تھے، شک میں تھے، لیکن جب دیکھا کہ 313 نے 1000 کو بری طرح صفایا کر دیا تو سارے سمجھ گئے کہ یہ واقعی سچا مذہب ہے، یہ واقعی سچے نبی ہیں، جبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی مدد فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ بدر میں ایک بہت بڑی کامیابی اور اللہ کی مدد تھی، اور یہ غزوہ بدر کے مختصر سے حالات تھے جو آج کے دن بیان کرنا اس لیے مناسب سمجھا کیونکہ یہ غزوہ بدر 17 رمضان یعنی آج ہی کے دن پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا